بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ زمانہ جاہلیت کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اہل جاہلیت دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو دین ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور وہ حق ہے، حالانکہ اس دین پر جس پر ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں اس پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نؤمن بما انزل علینا، کہ آپ جو یہ بول رہے ہیں اے محمد کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، ہم آپ پر تو ایمان نہیں لاتے، البتہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے اس دعویٰ میں بھی جھوٹے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، لیکن انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایک حکم یہ دیا گیا تھا کہ زمین میں فساد نہ مچائیں، اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا، جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم حق کو نہیں چھپاؤ گے بلکہ حق کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کر دو گے۔ تو تورات کو چھپایا اور تورات کے مقابلے میں ان لوگوں نے مسنات لکھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا، کہ بنی اسرائیل نے ایک کتاب لکھی، فاتبعوہ، اس کی اتباع کی، وترکوا کتاب ربہم، اور اپنے رب کی کتاب یعنی تورات کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، جو ہمارے پاس دین ہے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ مخالفت کرتے تھے اور ایسے عمل لے کر آیا کرتے تھے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مقلدین ہونے کا، تقلید کا، وہ کہتے ہیں چاروں ائمہ برحق ہیں، لیکن 900 سال تک حرم میں یہی وہ لوگ ہیں جو 4 مصلے بچھا کر نماز پڑھوایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ 1920 سے پہلے حرم میں 900 سال تک 4 مصلے تھے، حنفیوں کا الگ تھا، مالکوں کا الگ تھا، شافعیوں کا الگ تھا اور حنبلیوں کا الگ تھا۔ عصر کی نماز جب شوافے اور حنابلہ پڑھتے تھے تو احناف ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب یہ لوگ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے تو حنفی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دعویٰ کیا تھا کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، اور عمل کیا تھا؟ اس کے خلاف تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ شافعیوں کی لڑکی سے اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے شادی کی جا سکتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ چاروں ائمہ کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن جب کتاب اور سنت بیان کی جائے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہمارے فرقے کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں اور حدیث سنائیں، پھر ان کا رد عمل دیکھیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہم حنفی ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آئے گی تو حنفیوں نے بھی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ چھوڑا، شافعیوں نے بھی امام شافعی کا عقیدہ چھوڑا، مالکیوں نے بھی امام مالک کا عقیدہ چھوڑا، چند حنابلہ کو چھوڑ کر۔ حنبلی ایسے تھے جنہوں نے عقیدے میں بھی امام احمد ابن حنبل کو مانا اور جزئی اور فروعی مسائل میں بھی امام احمد ابن حنبل کی تقلید اور اتباع کی، اور امام احمد ابن حنبل ہی کا عقیدہ اصحاب حدیث یا اہل سنت کا عقیدہ معروف ہے۔ تو یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ اہل جاہلیت سے، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق والے ہیں اور حق پر عمل کرتے ہیں، اور عمل سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حق اور حق پر عمل کرنے سے ان کا دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو یہ اپنی خواہشات نفسی کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کچھ عبادتوں میں زیادتی کیا کرتے تھے اور کچھ عبادتوں کو کم کر دیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ اہل جاہلیت کے انہی 2 مسئلوں سے ہمارے یہاں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزہ رکھنے کا دن بنایا تھا، مشرکین کے لیے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ عید کا دن سمجھنے لگے اسے۔ روزہ کا دن عید کا دن نہیں ہوتا۔ ایک کمزور روایت آئی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرتا ہے اس پر فلاں فلاں قسم کی جو ہے وہ فضیلت وارد ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کہ جب صحیح حدیث سے 10 محرم کا روزہ رکھنا ثابت ہے
تو روزے کے دن عید تو نہیں ہوتی نا. جیسے جمعہ کا دن بمنزلت عید کا دن ہے کہ طلوع فجر میں جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں جمعہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ لقیامها ولا اليوم لصيامها، کہ جمعے کی رات کو نماز پڑھنے کے لیے خاص مت کرو اور دن اس کا روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو. ہم نے اپنے شہر میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہفتے بھر میں روزہ رکھا ہو یا نہ ہو، جمعے کے دن روزے سے ضرور رہتے تھے. تو اہل جاہلیت کا کیا طریقہ ہے کہ کچھ عبادتیں زیادہ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے اور کچھ عبادتیں کم کر لیتے ہیں. عاشورہ میں روزہ کی اجازت دی گئی تو روزے کو ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں روزے کو عید بنا لیا، اور روزے کو جب عید اس کو روزے کا دن بنایا گیا تو دوسرے گروپ نے کیا کیا، رافضیوں نے اس کو ماتم کا دن بنا لیا. تو اہل حق کیا ہیں، بیچ بیچ میں ہیں. رسول نے کہا کہ روزے کا دن ہے عاشورہ تو اس کے روزے کا دن ہی رکھتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں کہ اس کو عید کا دن بنا لیں، نہ اس کی تنقیص کرتے ہیں کہ اس کو ماتم کا دن بنا لیں. اسی طریقے سے شیخ نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم میں یہ بات لوگوں پر فرض کی تھی کہ حج میں عرفات کے میدان میں ٹھہریں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یار عرفات تو حل ہے، مطلب حلال جگہ ہے، اور مزدلفہ کیا ہے، حرم میں ہے. تو اپنے دماغ سے کیا کام کیا کہ عرفات کو چھوڑ کر پورا دن نہیں گزارا اور کہاں چلے گئے، عرفہ میں. دلیل کیا تھی کہ عرفات جو ہے وہ حل ہے یعنی حلال جگہ ہے، اور مزدلفہ جو ہے وہ مسجد حرام کی حدود میں ہے. اسی طریقے سے یوں کہتے تھے کہ ہم ننگا طواف کریں گے، کیوں، ہمارا دل نہیں چاہتا گناہ گالے کپڑوں میں طواف کریں. تو یہ کیا ہے، اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ اپنے دین میں کچھ چیز کم کر لیتے ہیں اور کچھ چیز زیادہ کر لیتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت کے نزدیک بدعت دین بن گئی ہے اور سنت بدعت بن گئی ہے، کہ آپ اگر انہیں سنت کی طرف بلائیں تو کیا بولتے ہیں کہ آپ فتنے کا سبب بن رہے ہیں، آپ فساد چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ اہل جاہلیت کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے جاہلیت کی رسم و رواج اور ان کے منہج اور طریقے سے حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.